قبلہ کاری ضمیر نقشبندی صاحب بڑے باضمیر طریقے سے انہوں نے تلاوت کی ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی علم میں، عمل میں، عمر میں، زندگی میں اور برکتیں عطا فرمائے، اور یہ اسی طرح قرآن پڑھتے رہیں اور ہم سارے لوگ سنتے رہیں۔ حاضرین محترم، ایک میں ابھی تک وہ گلطارف نقشبندی صاحب، میں انتظامیہ سے گزارش کروں گا بھائی احسن کو فون کریں کہ وہ کہاں ہیں، تاکہ اگر وہ آگئے ہیں تو ان کو دعوت دیتے ہیں، نہیں تو ورنہ میں اپنے بھائی ان کو مائک دے دیتا ہوں تاکہ اتنی دیر تک وہ اپنی حاضری بھی پیش کر لیں، اور پھر گلطارف نقشبندی صاحب پہنچ جائیں گے تو وہ اپنی حاضری پیش فرمائیں گے۔ آقا کریم کا ایک غلام، پہلے تو میں نے آپ کو جگایا، آپ جاگ گئے نا، جاگن دی کوئی نشانی تے دیو، سمجھدار نے۔ اچھا آپ ایسا لگتا ہے مدینے بیٹھا ہے، لگتا ہے کراچی دے ایئرپورٹ تے جہاز دا انتظار کردا پیا ہے۔ آگے نے تو بلا لو، انہوں نے مائک دینا لالا جی۔ کہندے گلطارف نقشبندی صاحب، کیونکہ محفل جڑی ہے نا بہت دور ہے ساڑھے علاقیاں تو، میں سائی بال تقریباً میرا بھی سفر بہت زیادہ ہے، تے گلطارف صاحب راول پنڈی تو آئے نے، انہوں دا بھی سفر زیادہ ہے، تے توڑا سفر بھی بہت زیادہ ہے، گھر دا نہیں مدینے دا۔ تے ویکھو چہریاں تے مسکراہٹاں، مدینے دا نام سن کے مسکراہٹاں آ جاندیاں نے۔ میں کیونکہ گلطارف نقشبندی صاحب آگے نے، میں اپنی مدینے دی گل کرن لگا، تے اس تو بعد پھر گلطارف نقشبندی صاحب ہی آگے نے، اس تو بعد پھر جویں وہ آ جان گے۔ حاضرین گرامی، میں رمضان المبارک وچ مدینہ شریف گیا، اللہ کرے وہ بھی جاوے جڑا بولے، گلہ نقد و نقدی، اے نہیں کہ گھر جا کے سبحان اللہ بولنی، نہیں، وہ بولو جا کے، مینوں تے ہون سبحان اللہ دی آواز آئے گی تو مینوں پتہ لگ جائے گا نا۔ اور یا اللہ جڑا گوٹیاں تو ہاتھ چوکے بولے نا سبحان اللہ، ان دے گوٹیاں کدی درد نہ ہوئے، دو زانو ہو جاؤ، دو زانو ہو جاؤ، بسم اللہ، دو زانو ہو جاؤ، بیٹھو، چونکڑی لا لو، چونکڑی لا لو۔ میں کوشش کی تھی، اے جری میری اپنی بیتی، میں اپنی گل سنان لگا، اس تو بعد پھر گلطارف نقشبندی صاحب آن گے، پھر وہ اپنی حاضری پیش کر فرمان گے۔ میں کہا شکیل قادری، میں مکہ تو مدینے پہنچیا تے میں سوچیا شکیل قادری تو مدینے وال حضور دے روزے وال جا رہے ہیں، جدو کوئی جج وکیل اگے جاندہ ہے یا وکیل جج اگے جاندہ ہے تے مدعی بڑا وکیل کر کے جاندہ ہے کہ جج اگے جاواں تے وکیل بڑا ہوئے تے جج انہوں پتہ لگ جائے کوئی بندہ آیا ہے، کوئی پریاچ بندہ جاوے تے بندے لے کے جاندہ ہے، تے تھانے جاوے تے ٹیلی فون کروا کے جاندہ ہے تاکہ ایس ایچ او بٹھا نہ لوے۔ میں کہا شکیل قادری تو سرکار دے روزے وال جا رہے ہیں جتے 70,000 فرشتہ صبح آندہ ہے، ہائے 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 ہائے، تے 70,000 شام نو۔ حضرت میں خدا دی قسم میری اپنی فیلنگ ہے، جتے غوث کتب ابدال تے ولی تابی انج کھڑے نے، ایو بارگاہ جتے سارے ہی انج کھڑے نے۔ میں کہا شکیل قادری کھچ لو، پھر ادھر آ جا، کھچ لو کھچ لو۔ میں کہا شکیل قادری، کیونکہ میں نے ذرا ربط ٹوٹ جائے نا، پھر تہاڈا اپنا ذوق ہے، مدنی ساؤنڈ با کمال ہے، اللہ مدینے دا صدقہ میرے ویر نوں ساؤنڈ سمیت ہی لے جائے، اوتھے جا کے لائے۔ تے میں کہا شکیل قادری تم بھی سرکار دے روزے وال جا رہے ہیں تے تم بھی کوئی وکیل نال لے جا، نہیں بولے۔ میرا وکیل جے تو انہوں چنگا لگے نا، اپنی مرضی، اللہ کرے روزے تے تھلے جا کے جی کہو یا رسول اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول۔ میں پیر چکدا روزے وال گیا تے حضرت میری آنکھاں تھلے، اکھاں جترو کہ جڑی پہلی نظر سرکار دے روزے تے پوے تے نظر جدو پہ جائے تے جو کچھ منگو ملدا ہے۔ میں کہ سرکار نے جدو دینا ہے تے پھر میں واسطہ ہی اڈا وڈا دواں۔ میں کہا حضور میں تواڈے بچیاں دا نوکر ہاں،
پاکستان دی گلی گلی کوچا کوچا توڑی مالا جپنا والا توڑے روزے تے آیا اکھاں میریاں تھلے ہاتھ میرے جڑے نے تے میں اپنا وکیل کملی والے نو پیش کیتا ہے حسن دا بابا تو مولا میرا حسین دی قسمیں میں نوکر تیرا آقا حسن نوکر بولے نوکر بولے نوکر نوکر محفظ بولے مولا میرا حسین دی قسمیں میں تورے اتھروانو سلام کرتا آقا حسن دا بابا تو مولا میرا حسین دی قسمیں میں نوکر تیرا آقا حسن دا بابا عاشق کہتے نے اکھ وچ محفل چ اتھرو آ جان یا ہوا دے چھونکے آ جان سمجھ لو مدینے تو حضور دی سواری آ گئی ہے کہ قبلہ دی اکھاں چ اتھرو ہے میرا یقین ہے کہ محفل میں تھے نہیں بلکہ حضور دے روزے دے تھلے چلی گئی ہے قدمین شریف وچ حسن دا بابا تو مولا میرا حسین دی قسمیں میں نوکر تیرا میں نو قسم قرآن مجید حسن دا بابا ہر بندہ نہ ہاتھ چکے او بندہ ایک گل کہے جڑا کملی والے دا نوکر ہے جڑا چودھری دا نوکر نہ بولے جڑا بندیاں دا نوکر نہ بولے جڑا زہرا دے پتراں دا نوکر ہے ہاتھ چک کے کہے میں نوکر دے بابا تو مولا میرا حسین دی قسمیں میں نوکر تیرا آقا حسن دا بابا تو مولا میرا حضرت قبلہ ایک نوکر دی گل کرا ایک نوکر ایسا ہے جڑا رنگ دا کالا ہے بعد شہنشاواں دی گل تے دور ہے نوکراں دی شان ویکھ رنگ دا کالا ہے حبش دا رہن والا ہے موٹے موٹے ہونٹنے ادا نام ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوکر دی شان ویکھ امیہ دا غلام ہے امیہ کی کردہ سی گرم ریت تے لٹا کے ہتھا چ میکھا لا کے سینے تے پتھر رکھ کے کہندا سی بلال ایک گل کہنی چھڑ دے کہ حضرت بلال عرض کر دے سی امیہ او اے تے ایک جانے ہزارہ جانا بھی ہون تے نبی دے نام تو وار کے ہی کمر حسن دا بابا تو مولا میرا سارے بولو میں نوکر تیرا آقا حسن دا پھر حضور نے نوکران نوازیا تے کھویں معراج دی رات آئی میرے آقا کریم جنت جو سیر کر دے حورا نو فرمان لگے جاتے نو میں اپنا ابو بکر دیتا جاتے نو میں حضرت عثمان دیتے جاتے نو عمر فاروق دیتے جاتے نو مولا علی دیتے جدو باری آئی نا بلال دی تے حورا دی ملکہ رو فرمان لگے حورا دی ملکہ سن لے تینو میں اپنا یار بلال دیتا نوکر دی شان دیکھ تینو میں بلال دیتا تے حورا دی ملکہ کہنے لگی آقا اور رنگ دا کالا ہے میرے حضور فرمان لگے حجے میں کیا میں بلال دیتا میں بھی بلال کو نہیں پوچھا تینو قبول بھی کردہ کہ نہیں کردہ تیرا آقا نوکر تیرا آقا میں نوکر ایک دن پکڑ بلال نو کافر نے تپ دی ریت دے اتے لٹا دیتا چربی پگل بلال دیوار آئی ایسا پتھراں جسم جلا دیتا اتوں پج دے ہوئے بلال عاشق اے ہو مصرا کہہ کے سنا دیتا میں نوکر تیرا آقا میں نوکر تیرا آقا میں نوکر تیرا آقا عرب شریف دے جانور گا کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکتا بلکہ سارے زمانے دے شاعران دا ایڈا سونا خیال نہیں ہو سکتا میرے نبی دی ذات دا ایک
حق پاسے او پیدا دوجا بلال نہیں ہو سکتا میں نوکر تیرا آقا میں نوکر تیرا نقشبندی صاحب ہن تسی دونوں نے کیرا بلال آپ دے نام تے لائی میرا تیجا شعر بھی سنو کمال کوئی بھی ہو پھر کمال بنتا ہے جب عشق آقا میں وہ لازوال بنتا ہے تڑپ تڑپ کے جو عشق نبی میں کندن ہو کوئی اویس تو کوئی بلال بنتا ہے نوکر تیرا آقا میں نوکر تیرا آقا میں نوکر تیرا عرض کی تھی حضور جنت پہلے کون جائے گا نوکر دی شان بیک حضور جنت پہلے کون جائے گا میرے حضور فرمان لگے میرا یار بلال آقا بلال کیویں پہلے جان گے میرے حضور فرمان لگے جس اونٹنی تے میں سوار ہونا ہے اوندی مہار بلال دے ہتھاں وچ ہوئے گی بلال پہلے جنت جائے گا میں محمد ایسے ہوتے ہیں نبی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں نبی کے نوکر دیکھ کے بھی سمو بلال تو کہتی ہے نظر آقا میں نوکر تیرا ایک نوکر ایسا ہے جڑے دریا دے کنارے بیٹھے ہیں تے مٹی دے گھر بنا رہے ہیں مزہ لو اے بھی نوکر ہے خلیفہ ہارون رشیدی بیوی کہنے لگی بابا جی کی کر دے پے ہو آپ فرمان لگے تو یہ وجہ جنت گھر بنا رہے ہیں نہیں بولے چلو مشورہ کر لو جنہیں جانا کارو نہ بولے جنہیں جنت خریدنی آج تے کہوے میں نوکر سلاموں کے لیے ہے جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے مٹی دے گھر بنا رہے ہیں اس نوکر دا نام ہے حضرت بہلول خلیفہ ہارون رشیدی بی بی کہندی بابا جی کی کر رہے جے بیٹا میں جنت گھر بنا رہے ہیں بابا جی بیچ دے بھی ہو فرمان لگے تیے بنانا ہی تاں میں بیچن واسطے بابا جی کنے دا بیچو گے بیٹا 5 درہم لگن گے بھائی ساڑھے اج دی محفل دے گلتارف نقشبندی صاحب عالمی شورہ یافتہ ثنا خوان اور سمہ الحمدللہ طبیعت علیل ہون دے باوجود بھی بڑی محبت دے نال اور بڑے پیار دے نال محفل وچ تشریف لے آئے نے بھائی احسن صاحب اور پوری ینگ ویلفر سوسائٹی دے اراکین انہاں دی دعوت ہے میں انہاں نو اجے سونی محفل وچ خوش آمدید کہاں گا کہ آپ نے طبیعت علیل ہون دے باوجود بھی ساڑی محفل چ ٹائم دیتا اور تشریف لے آئے نے میں اپنے والوں اور پوری محفل دی انتظامیہ والوں بالخصوص ساڑے قاری حافظ القاری امام مسجد جامعہ مسجد حاجہ حافظ اشتیاق سلطانی صاحب میں آپ نو دل دی عطا کر رہی ہوں مالا اتنا کافی زندگی سلامت رو جی میں قبلہ علامہ صاحب نو میں مبارکباد پیش کروں گا اور ساڑی محفل دے سرپرستی آلہ جناب پروفیسر ذوالفقار احمد ظاہر صاحب حافظ غلام فرید صاحب ساڑی مسجد امام میرے خطیب نے میں آپ واسطے بھی دعا گو ہاں کہ اللہ پاک آپ دا سایہ بھی سلامت روے اور دیگر ساڑی محفل دے مہمان تشریف لے آ چکے نے تو میں گل کراں یا چھڑ دیں مائک نہیں سخی بن کے بولو سبحان اللہ پتہ لگ جائے یا حبیب اللہ سبحان اللہ علی دے نوکرہ تو گل شروع کر لو کہ حضرت آگے نے ذکر علی بھی کر دیئے تو پھر میرے بھی علی نہیں پہلے میں نے گل پوری کر لیں بابا جی جنت بیچ دے ہو فرمان لگے ہاں تھکتے نہیں گئے پھر کی کہنا سی
سبحان ہاتھ چک کے کہو میں نوکر تیرا، اتھے آ جاؤ نوکر تیرا مولا، نوکر تیرا آقا، نوکر تیرا، میرے لیے اتنا پروٹوکول کافی ہے، میں نوکر تیرا آقا، میں نوکر تیرا۔ گھر 5 درہم دیتے خلیفہ ہارون رشید دی بیوی نے، حضرت بہلول نے پیر مار کے گھر توڑ کے مٹی دانا، کہنے لگا بیٹے تیری جنت تیرا گھر بن گیا، بابا جی بن گیا، پتر بن گیا۔ خلیفہ ہارون رشید نو دسیا تو مذاق کیتا انہیں اپنی بیوی نو، وہ تے ملانگے، آپ فرمان گے پاویں ملانگے پر میں سودا کرے آئی۔ رات اکھ لگی تے خلیفہ ہارون رشید نے ویکھیا کہ جنت چ سیر کر رہا ہے تے ایک کوٹھے تو دی بیوی دا نام لکھیا ہے، داخل ہون لگا تے دربانہ نے کہا نو انٹری، پہلے رجسٹریشن کروا کے آؤ، دسنا ایسی رجسٹریشن اللہ دے ولی کر دینے۔ ہائے 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 ہائے، صبح اٹھ کے جا کے کہنے لگا بابا جی کی کر دے پئے ہو؟ پتر جنت گھر بنا رہے ہیں، بابا جی بیچو گے؟ فرما لگے بادشاہ جی ادھی بادشاہی لگنی ہے۔ بابا جی کل میری بیوی نو 5 درہم دا بیچ دیتا، فرمان لگے کل بن ڈٹھیاں سودا کر گئی سی، تے جڑا ہون بھی گوڑیاں تو ہاتھ نہ چکیا، پھر منو نہیں پتا وہ سودا کرن کی آیا ہے۔ تو ویکھ کے ایک مولا علی دا بھی نوکر ہے، اس نوکر دی میں گل بات چو کرنی، پہلے میرا ویر کہن گے علی امام منستو، جڑا ہے علی دا نوکر، 4 دا نوکر ہے نا، علی مناسو میرے میں صحابہ دی گل دی وعدہ کیتا سی کہ کل کوئی گل یہ نہ کبھی کہ ذکر علی کیتا ہے باقی کیوں۔ میرے حضور فرماتے نے ٹائم نہیں کو کہ قبلہ آگے نے، میرے حضور فرماتے نے جنت دے 8 دروازے نے، میرا یار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے یار نے جس دروازے چو چاند گے نہیں آئی، عہدہ نہیں آئی۔ میرے حضور فرماتے ہیں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان والا ستارے انویک کے فرماتے ہیں حضور کوئی ایسی ہستی بھی ہے جنہ دیا نیکیاں نہ ستارے تو زیادہ ہوں؟ تو میرے حضور فرماتے ہیں عائشہ ایک ہے، اس کو میں نے رب سے مانگا ہے، وہ مراد مصطفیٰ ہے، اس ہستی دا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اڈا تے بندہ سی نا سبحان اللہ کہنا او میرا ویر تو بھی ہن جاگ، صحابہ دا نوکر ہے تے اسی بھی صحابہ دے نوکر ہے، جملہ سنی۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ چپ کر گئی، میرے حضور فرمایا عائشہ آپ چپ کیوں کر گئی؟ آقا میرے ذہن میں خیال تھا کہ آپ میرے بابا حضرت ابو بکر صدیق کا نام لیں گے، ہون بھی جڑا نہیں بولے گا پھر وہ کی کرے گا منو نہیں پتا، قبلہ تسی متھا بیکھنا۔ میرے جملہ سنو میرے حضور فرمایا کہ عائشہ پریشان نہ ہو، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، جو تیرے بابا حضرت ابو بکر صدیق نے میری غار ثور میں خدمت کی ہے نا، وہ عمر کی ساری نیکیوں پر میں تو تھوڑی طبیعت چیک کرنی سی۔ میرے حضور فرماندے نے میں اپنے یار عثمان دا حیا کیوں نہ کراں جدے تو فرشتے بھی حیا کر دینے، اور میرے حضور فرماندے نے مومن تے منافق وچ ونڈ کرنی ہوئے نا میرے ویر علی دی گل کرن لگ جاؤ۔ ہون پتہ لگے گا، ہونے پتہ لگے گا آج سید پور وچ ہزار جان گرامی خدا بنام علی۔ ہر بندے کول موبائل ہے، اے محفل فقط سید پور وچ نہیں پوری دنیا چ جاندی پئی ہے کہ اج سید پور وچ کیڑا کیڑا علی دا نوکر ہے، جنوں چادر پیاری ہے چادر سنبھالے تے جنوں علی پیارا ہے ہاتھ چک کے کہے کا زمانے تے انہیں پتہ لگ جائے کوئی پیر دیکھا میں لو
علی ہر گزوانے تھے کوئی پیر دیکھا لو نا 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 علی ہر گزوانے گل طارف نقشبندی صاحب طبیعت علی ہون دے باوجود پنڈی تو سفر کر کے آئے نے کہ وہ تواڈے چہرے ویکھ کے انہاں دی طبیعت مرجا نہ جائے علی دا مرید ہاتھ چک کے گل کہے علی ورگا زمانے تے پتہ لگ جائے کڑا کڑا مرید سارے اللہ سلامت رکھے وہ ہاتھ جڑا علی دے ہاتھ وچ ہاتھ علی 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 ورگا قبلہ ایک جملہ میں تانوں دینا ہے تہاڈی ذمہ داری تے سارے نے سننا ہے علی نو منن واسطے پیر ہونا ضروری نہیں نقیب ہونا ضروری نہیں نعت خوان ہونا ضروری نہیں مولوی ہونا ضروری نہیں ہاتھ چکے یا اٹھ کے جائیں گلا کوئی نہیں علی نو منن واسطے حلالی ہونا ضروری ہے علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر دیکھا لو علی باز محمد دا علی باز محمد دا او کوئی ویر دکھا لو علی ورگا زمانے تھے قاری صاحب میں گل طارف نقشبندی صاحب نو مائک دینا ہے احسن بھائی کدھر گئے انہوں نے بھی بلا لو کل یہ نہ کہنے بلایا سی پر سنا کے نہیں گئے میں جملہ دینا ہے طبیعت چیک کرنی ہے جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا علی کے بچے اگر اجازت نہیں دیں گے کسی کا باپ بھی جنت میں جانے اچھی ذات علی دی علی اچھی ذات علی دی اچھی ذات علی دی علی علی حق علی اچھی ذات علی دی علی علی حق علی اچھی ذات علی دی ہاتھوں میں ہاتھ لے کے مصطفیٰ نے یہ کہا اچھی ذات علی دی علی الحق علی کائنات علی دی علی زندگی سے دیوی نا 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 علی زندگی سے دیوی او جاگیر بکھا میں کہنا ہاتھ چکو تسی کہندے بازو چکو جے تواڈے بازو حضرت عباس دے بازواں نالوں قیمتی نے پھر نہ چکی جے چاہنا میرے بازو بھی ہونا بازوਆਂ دا صدقہ سلامت رہن پھر مولا عباس دی وفا رو سلام کر کے ہاتھ چک کے کہے علی حق علی سچ 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 جملہ قبلہ مولا عباس دی بارگاہ چ انہاں نے بازو چکے تو انہوں سلام تسی بھی چکے تو انہوں سلام خزانے کی جو زینت ہو اسے الماس کہتے ہیں تمنا کرو پانی کی اسے ہم پیاس کہتے ہیں جہاں پیتے ہیں سب پانی اسے کہتے ہیں دریا اور جو دریاؤں کو پلاتا ہے اسے عباس کہتے ہیں علی حق علی سچ علی حق علی سچ علی حق علی سچ چیڑ جھوٹ مرنا سچ علی حق علی حق چیڑ جھوٹ مرنا سچ علی حق سارے حلالی ماں باپ دے پتر بیٹھے ہیں سارے ماں باپ بھی حلالی نے تائیں کے ہاتھ چکے گل کہنے ہیں علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق چیڑ جھوٹ مرنا سچ علی حق علی حق چیڑ جھوٹ مرنا سچ علی حق تواڈے ہاتھ وچ بھی لکیراں حضرت صاحب دے ہاتھ وچ بھی لکیراں ینگ ویلفیئر سوسائٹی والیاں دے ہاتھ وچ بھی لکیراں انہاں لکیراں دا مقصد کی ہے شبیر کے ایوان میں جن ماؤں کے بچے وہ مائیں بھی خاتون قیامت نے چنی ہے عباس بتاتی ہے تیرے ہاتھ کی رفت ان میں جو لکیریں ہیں وہ زہرا نے بنی ہیں علی حق علی سچ علی حق علی سارے بولو حق علی سچ علی حق علی سچ بدلاتی ہے یہ کعبے میں موجود دراڑے بدلاتی ہے یہ کعبے میں موجود دراڑے علی حق علی سچ ایتھے رہے اتر ایتھے رویں
جڑے مکے مدینے گئے نے تسی دیکھو عربیہ نے مکہ مدینہ بدلیا کہ نہیں بدلیا بولو منہ جو بولو یار بدلیا کہ نہیں بدلیا جتھے منار نظر آتے سی اتنے کڑی نظر آندی ہے وہ چاند دے باوجود ایک کام نہیں کر سکے قادری صاحب کیڑا کام وہ کونے تے جڑی نشانی ہے پتہ نہیں تسی کار جا کے سبحان اللہ بولنا ہے وہ نشانی چاندیاں ہویا بھی نہیں مٹا سکے وہ مٹدی کیوں نہیں بتلاتی ہے کعبے میں موجود بتلاتی ہے یہ کعبے میں موجود دراڑ حضرت ہون سمجھ آئی اس گھر نے بہت ٹوٹ کے چاہا ہے ہائے 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 وجہ ہون میں بھی دلیل دینی ہے وجہ تو نشانی کیوں نہیں مٹتی وجہ تعظیم حرم ہے کہ حاجی کو جلی یاد آئے حج کا مطلب ہے کہ حاجی کو ولی یاد آئے میں نے کعبے میں رکھی ہے نشانی تاکہ میرے گھر میں میرے بندوں کو علی یاد آئے حق علی سچ علی حق علی سچ علی آخری باری بولو علی حق تے علی سچ میں گلدارم صاحب علی سچ علی کیمرے والے بھی بوڑی سچ علی حق علی کئی مرید کئی پیر نظر آتے ہیں سب اسی لکیر کے فقیر نظر آتے ہیں احسن بھائی کتھے ہو احسن بھائی 2 منٹ تھے ہو اسی چھائی والوں تو آڑے کو لا سکتے ہیں تو اسی اوتھے کیوں کھڑے جائیں داڑے نیڑے آؤ مہربانی سانو بلا کے پرا پرا نہ ہو ہونا ہاتھ چک کے کہو علی حق سچ علی حق علی سچ علی حق علی سچ علی حق علی سچ کعبے چ ولادت ہے علی پاک کی کعبے چ ولادت ہے مسجد چ شہادت ہے میں کہہ رہے مہمان دی مننی پہنی ہے مسجد چ شہادت ہے علی ورگ کسے دیوی نا 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 علی ورگ کسے دیوی تاکیر لکھا میں نو علی ورگ اینا ویچ پتہ نہیں کیڑا جادو ہے کہ پہلی ملاقات ہوئی تے پہلی ملاقات ہی اپنا گرویدہ کر لیا سانو لوکی ساڑے ہوندے نے اسی انہاں دے ہو گئے اور یقین کرو اس محفل واسطے پہلے بڑے دنہ تو میرے نہ رابطے چیسی 3 دن تو جتھے جتھے میں پہنچے ہیں ہر ادھے گھنٹے بعد ریلی فون تے انہوں نے پوچھے آئے ینگ ویلفیئر سوسائٹی والے واسطے کہندے سی قادری صاحب انہوں نے انہاں کا اپریشیٹ کرنا کہ راضی ہو جان کہ ساڑی جوانی نو اپریشیٹ کیتا ہے احسن بھائی تسی بھی علامہ صاحب تسی بھی ہاتھ چکو تے جڑا ینگ ویلفیئر والا وہ بھی ہاتھ چک کے کہے علی حق تے علی سچ سارے سلامت رہے سارے سلامت رہے سلام ہے بھی تو انہوں سارے ہیں سید بول والیو جڑا کبھی علی حق تے علی سچے نامی علی دا صدقہ انہوں موت نہ ہوئے جدو دکر مولا علی دا روزہ ویکھنا ہوئے علی حق علی سچ علی حق علی سچ علی حق علی سچ جیڑا جھوٹ مرنا سچ علی حق علی حق 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 علی حق علی بہت شکریہ میرے بھائی جو طبیعت کے علیل ہونے کے باوجود بھی پنڈی سے بہت شکریہ یہ مجھے ابھی میرے بھائی بزرگوں نے بتایا ہے کسی کا پرس بھی گم ہوا یا کوئی پیسے گم ہو گئے تو وہ بندہ نشانی بتا کے اپنا پرس یا وہ پیسے جتنے بھی ہیں وہ قبلہ سے انتظامیہ سے ینگ ویلفیئر والوں سے رابطہ کرے اور آ کر وہ اپنی امانت جو ہے کڈے سکیاں دا پنڈ ہے بھائی یہ کوئی چیز گواچی ہے تو مل بھی گئی ہے یہ بھی حضور دا صدقہ ہے اے میرا ویر بڑی دوروں آیا ہے تے آج میں اتھے مل کے بڑا خوش ہویا ہے ان دی بھی خدمت کرنا تاکہ یہ بھی سرکار دی محفل چو لنگر لے کے جائے الحاج گلتارف نقشبندی صاحب سمہ الحمدللہ کسے تعارف دے محتاج نہیں پڑھنا بھی جان دینے تے سنانا بھی جان دینے تے سننا بھی جان دینے بڑا ذوق اللہ نے دیتا ہے اور آج طبیعت کچھ کل 3-4 دنہ تو دل دی کوئی تکلیف ہوئی میں نے پتا چلیا کہ میں کہ اللہ پاک ہوئے حضور دا نوکر تے تکلیفہ نیڑے رہن اے ہو نہیں سکدا اللہ کرے جڑا بولے سبحان اللہ اندے بھی دکھ دور ہو جان
بیمار کربلا دا صدقہ یا اللہ پوری محفل وچ جڑا کوئی بیمار ہے انہوں بھی صحت کلی عطا فرما الحاج گلطارف نقشبندی صاحب نو بھی صحت کلی عطا فرما اسی طرح حضور دیاں محفلہ سجاندے رہن نبی دے نغمے گاندے رہن انہاں تو بعد تقریر ہونی ہے تو اس تو بعد پھر درود و سلام کوئی لمبی چوڑی حاضریاں نہیں تھکے تے نہیں عاشق